يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لب لگا کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والی غائبدہ نبی نفسی نفسی کے عالم سے ہم گنہگاروں کو بچانے والے نبی باریک سے تیز تلوار کی دھار پل صراط پر سے گزارنے والے مددگار نبی بروز محشر میں ہم سب کی شفاعت کرنے والے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وبارک وسلم دائما ابدا ابدا. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، در والا تیرا. حضرات یہ غوث اعظم کی محفل ہے. ہم تمام حضرات غوث اعظم کی اس مقدس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کی ہیں، بلکہ ہم خود سے نہیں آئے ہیں، غوث اعظم نے ہمیں بلایا ہے، پسند کیا ہے تو آئے ہیں. ابھی ہم سے قبل حافظ شاکر صاحب نے کہا نے جب تک غوث اعظم نہ چاہ لے کوئی بھی آپ کا نام اپنی زبان سے نہیں لے سکتا. میں ایک بات بتا دوں، سال کے 12 مہینے کے اندر آپ غوث اعظم کا نام کب کب لیتے ہیں؟ کبھی لیتے ہیں کیا؟ شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا غوث اعظم کا جو کبھی کبھی جمعرات کے دن اس کا نام بھولے بھٹکے سے لے لیتے ہوں گے. لیکن یہ مقدس مہینہ 11ویں شریف کا جو ہی چاند نظر آتا ہے، ہر اہل سنت والجماعت والے، اعلی حضرت کے ماننے والے،
غوث اعظم کے چاہنے والے، اولیاء امت سے محبت رکھنے والے کی زبان پر سرکار غوث اعظم کا نام خود بخود آ جاتا ہے۔ رات تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے سرکار غوث اعظم کی سیرت پر، ان کی کرامتیں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان سے قبل درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جنت والے جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمیوں میں، جہنم میں جانے والے جہنمیوں کے صف میں ایک شخص کھڑا ہوگا، اور جو میں آپ کے سامنے ابھی قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جہنمیوں کے صف میں ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں، لیکن جہنمی لوگ کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نکلے گا اور اللہ تعالی کے ولی کے دامن کو تھام لے گا اور عرض کرے گا، اما تعرفنی انا الذی وسقیتک شربۃ، یعنی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہ ہوں میں وہ ہوں جو آپ کو میں نے دنیا کے اندر ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ کیا کہا؟ پانی پلایا تھا۔ حضرات، اس میں سے دوسرا شخص نکلے گا، وہ عرض کرے گا کس کے بارگاہ میں؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اور کہے گا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ عرض کرے گا وہ شخص، وقال بعضهم انا الذی وهبت لك وضوءا، یعنی میں تو وہی ہوں، میں وہی ہوں، آپ نے پہچانا نہیں، لیکن دنیا میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا۔ کیا کہے گا؟ دنیا کے اندر میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا۔ وہ اللہ کے ولی رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے مولا، اس نے دنیا کے اندر میری تھوڑی دیر ہی صحبت پائی تھی، میری نسبت پائی تھی، اے مولا میری نسبت کی وجہ سے اسے بخش دے اور اسے جنت کے حوالے کر دے، اسے بخش دے اور اسے جنت کے حوالے کر دے۔ حضرات، یہ ہے اللہ والوں کے قریب آنے کا صلہ۔ ہم اس کے قریب نہیں ہوں گے تو ہمیں جزا و صلہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ حضرات، اور یہی ہے سچوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب۔ اب جب اللہ کے نیک بندوں سے قریب ہوں گے تو آپ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی مایوس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ حضرات، آئیے، سچے کیا ہوتے ہیں؟ سچے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے ولی کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد؟ ولی کے قریب جانے کے بعد ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کر کے اب تک اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت سے بڑے عالم دنیا میں پیدا نہیں ہے کہ نہیں ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لوگ جب نزا کا وقت آتا ہے، مرنے کا وقت قریب آتا ہے، جب انتقال ہونے لگتا ہے تو لوگوں کا دشمن، انسانوں کا دشمن، خاص کر کے مومن کا، وہابیوں کا نہیں، وہابی تو پہلے سے ہی دشمن ہے اسلام کا،
ہے نا. مومن کا دشمن کون ہے؟ شیطان. کون ہے؟ شیطان ہے. جب کوئی آدمی مرتا ہے، جب اس کا نزع کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. پہنچنے کے بعد اس کو کوشش کرتا ہے توڑنے کے لیے، اس کا ایمان کو چھیننے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ پھر وہ نہ لوٹ پائے. ایسا وہ کوشش کرتا ہے اپنے طرح سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اپنے وقت کے بہت بڑے امام جن کا نام امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نہیں، جب ان کا نزع کا وقت قریب آیا تو شیطان اس کے قریب آیا، پاس آیا اور ان سے کہنے لگا اے امام فخر الدین رازی، آپ نے دنیا میں تو بہت مناظرے کیے، لیکن ایک سوال کا جواب آپ مجھے دے دیجئے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب آپ دے دیجئے. وہ شیطان حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر بہت سارے تقریریں کیے ہیں، بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت لوگوں کو خدا کے دین کی طرف لائے ہیں، لیکن میرا ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا ہے، خدا کو کیسے مانا ہے، خدا کو ایک کیسے مان لیا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بے شک میں نے خدا کو ایک مانتا ہوں، اپنے خدا کے علاوہ کسی اور خدا کی طرف میری رغبت نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں بے دلیل، میں خدا کو ایک مانتا ہوں. شیطان نے اسے کاٹ دیا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حضرت امام فخر الدین رازی دوسری دلیل پیش کرتا ہے. کرنے کے بعد شیطان جو ابلیس ہے، جو معلم الملکوت رہ چکا ہے، اس نے دوسری دلیل بھی حضرت امام فخر الدین رازی کی کاٹ دیا ہے. اب حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ حیرانی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. کیا کیا جائے، کیسے شیطان سے بچا جائے، اس کے پھندے سے کیسے دور نکلا جائے. حضرت امام فخر الدین رازی اسی حیرت میں، اسی پریشانی میں مبتلا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد جن کا نام حضرت نظم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سینکڑوں میں دور دور دراز کے ایک مقام پر وصول فرما رہے تھے. وہاں سے آواز لگاتے ہیں امام فخر الدین رازی، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان نہیں سے کہہ دو کہ میں خدا کی دلیل ایک مانتا ہوں اور مانتا چھوں گا. رات یہ ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا، ولیوں سے رشتہ جوڑنے کا. آپ تو ولی سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، اماموں سے دور ہیں، تو آپ کو کس نے بچائے گا؟ حضرات ایک بات میں بتاتا ہوں، پوری زندگی آپ نماز پڑھتے رہے، پوری زندگی 11ویں کا کھانا کھاتے رہے، پوری زندگی غوث اعظم کا تذکرہ اور محفل سجاتے رہے، تذکرہ کرتے رہے، اور جب حالت نزع کا وقت آئے، مرنے کا وقت قریب آئے، اگر آپ کا ایمان وہاں سلامت نہیں رہا تو آپ مجھے بتائیے کہ اس دنیا سے آپ جا رہے ہیں، کس حالت میں جا رہے ہیں؟ آپ حالت کفر میں جا رہے ہیں یا حالت ایمان میں؟ حالت کفر میں جا رہے ہیں یا حالت ایمان میں؟ پتا نہیں ہے، لیکن میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ والوں کے قدموں سے رشتہ جوڑ لیں گے، اللہ کے نیک بندوں کا دامن تھام لیں گے، اپنا رشتہ ان سے مضبوط کر لیں گے، اگر حالت نزع کا وقت بھی شیطان ہم کو بچا، میرا ایمان سلب کرنا چاہے، ہم پر حملہ کرنا چاہے، لیکن اللہ والے، اللہ کے نیک بندوں کے سچے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلامت عطا. نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث اعظم کانفرنس. بتائیے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ میں کیا کہا؟ اور امام فخر الدین رازی کوئی عام نہیں تھے. جب شیطان ایک امام، اپنے وقت کے مجدد، محدث ہے نا، اپنے وقت کے ولی، جب اس کا ایمان لوٹنے کے لیے شیطان پہنچ سکتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ کچھ نہیں ہے. آج جو آپ کے معاشرہ، ہمارا معاشرہ میں جو ہمارا ایمان، عقیدے میں خرابی آ رہی ہے،
وجہ یہی ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ والوں سے دور ہیں۔ آج ہم اللہ والوں کی برائی اپنی زبان سے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ والوں کی برائی اپنے زبان سے کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ بتائیے مرنے کے وقت کون بچائے گا آپ کو؟ پوری زندگی کرتے رہیے، مزے لوٹتے رہیے، جب پھکائی قبر میں ہوگا تب پتہ چلے گا میں کیا کر کے آیا، اور کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ سب کو اس راستے سے گزرنا ہے، چاہے عالم ہو، چاہے پیر ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اس راستے سے جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ والوں سے قریب ہونا ہے، اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ والوں کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ رات آئیے ایک بات اور بتاتا ہے، غوث اعظم جانتے ہیں؟ غوث اعظم، غوث اعظم کو جان رہے ہیں؟ کسی محفل میں بیٹھے ہیں؟ نہیں جانتے کیا؟ بولیے نا جی، ہاں جان رہے ہیں، اسی کی تو محفل میں بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے نا غوث اعظم ہمیں دیکھ رہے ہے یا نہیں؟ کتنے انسانوں کا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہاتھ اٹھائیے۔ ہاں یہ عقیدہ ہے غوث اعظم، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک بات بتاتا ہوں، غوث اعظم جا رہے تھے کہیں اپنے مرید کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ ایک مقام پر ایک عیسائی اور ایک مسلمان میں لڑائی ہو رہا، جھگڑا ہو رہا۔ غوث اعظم نے لڑائی کا سبب دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ جو عیسائی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، یعنی آپ کے نبی سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے عیسیٰ جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ہے نا، اس لیے آپ کے نبی سے ہمارے نبی افضل ہے۔ غوث اعظم نے جب یہ بات سنا تو غوث اعظم نے کہا، یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، میں ایک بات کہا کہ ہمارے غوث اعظم ہم غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری نیتوں پر بھی وہ مطلع ہے کہ نہیں؟ ہاں سنیے، تو حضرت غوث اعظم نے کہا میں نبی نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ میں نبی نہیں ہوں، لیکن اس نبی کا اولاد اور اس کی امتی تو ضرور، اس کی اولاد اور اس کی امتی ہو، مجھے لے چلو کوئی قبر پر جسے تو جانتا ہے، میں ابھی مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ وہ عیسائی لے کے گیا ایک قبرستان پر، وہ بہت پرانی قبر ہے نا، قریب تقریباً 100 سال گزر چکا تھا اس کو مرے ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کے قریب جاتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں، قبر کے حالات کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ عیسائی سے کہتا ہے کہ یہ دنیا میں جو ہے گانا بجانے کا کام کرتا تھا، اگر تو کہے تو میں اس کو قبر سے گانا بجاتے ہوئے اٹھا دوں۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ عیسائی کہنے لگا ایسا ہی کیجئے، یہ تو اور اہم بات ہے، اچھی بات ہے۔ سرکار غوث اعظم نے تم بسم اللہ کہا اور کہا اے قبر کے مردے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اٹھ جا۔ جب اللہ کا ولی کا فرمان قبر کے مردوں نے سنا ہے تو قبر سے کھڑا ہو گیا ہے، اور ایسے ہی کھڑا نہیں ہوا ہے بلکہ گانا بجاتے ہوئے قبر سے باہر آ گیا ہے۔ تو عیسائی نے دیکھا ہے، یہ کرامت دیکھنے کے بعد وہ عیسائی سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا ہے اور اپنی ساریت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ظاہری حیات میں زمین پر تشریف رکھتے تھے تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے قبر کے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ قبر کا مردہ یہ دنیا میں کیا کر رہا تھا، اور سرکار غوث اعظم اپنے قبر انور میں صلہ فرما ہو کر کے ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم، یا ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ظاہری حیات میں سرکار غوث اعظم قبر کے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج سرکار غوث اعظم بغداد شریف میں آرام فرما ہو کر کے ہندوستان کے سرزمین پر ہم غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور چلیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بار بتاؤں کہ سرکار غوث اعظم کے محفل میں آئے ہیں نا، تو ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گنہگار نہیں ہیں؟
کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں چور بھی ہے کہ نہیں؟ چوری کرتا ہے، چاہے چھوٹا چوری کرے، 1 روپیہ کرے، کچھ بھی کرے، چور ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہے. لیکن سنیے غوث اعظم کا فرمان کیا ہے. سرکار غوث اعظم کہیں جا رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر ایک قیمتی چادر، کیا جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. ایک چور تھا اور اس چادر کو چرانے کے لیے بہت دنوں سے اس کے فراق میں لگا ہوا تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس چادر پر اپنا ہاتھ صاف کر دوں، یعنی چرا لوں. سرکار غوث اعظم چل رہے ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں. سرکار غوث اعظم پیچھے پیچھے وہ چور جا رہا ہے، چور جا رہا ہے. سرکار غوث اعظم ایک جھاڑی کے قریب پہنچا اور چور کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہاں چلانے کے بعد، چیخنے کے بعد کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. تیز قدم کے ساتھ وہ چور چلا ہے اور جو ہی سرکار غوث اعظم کے چادر مبارک کو پکڑا ہے، سرکار غوث اعظم کا ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھ گیا ہے اور رب قدیم کی بارگاہ میں یہ عرفہ پیش کیا ہے. مولا تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ چور ہے اور میرا چادر چورانے والا آ گیا ہے. اگر یہ چور میرا چادر چوری کر کے لے گیا ہے تو زمانہ کیا کہے گا؟ زمانہ تو یہی کہے گا کہ سرکار غوث اعظم کا دامن پکڑنے والا بھی چور ہے، سرکار غوث اعظم کی نصرت پانے والا بھی چور ہے، سرکار غوث اعظم کے قریب آنے والا بھی چور ہے. مولا اس کی چوری سے اسے تباہ کر دے. یہ دعا کی تھی کس نے؟ سرکار غوث اعظم نے. غیب سے ندائے اے عبد القادر تو فکر مت کرو، تیرا دامن پکڑنے والا، تیرا دامن پکڑنے والا اب چور نہیں رہے گا، بلکہ میں اسے ولی بنا دیتا ہوں، قطب بنا دیتا ہوں. بات یہ ہے سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم یہ ان کی ذات سے ہمیں نسبت ہے کہ نہیں؟ ان کے قریب ہمیں جانا ہے. اور سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں، سرکار غوث اعظم کے محفل میں آپ آئے ہیں. اب بتائیے مجھے کہ سرکار غوث اعظم کے غلام، سرکار غوث اعظم کے محفل میں آنے والے، اس کا صدقہ کھانے والے، اس کا لنگر کھانے والے کیا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ بے نمازی ہو سکتا ہے؟ سب ہاتھ اٹھائیے کہ آج سے نماز پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے؟ آپ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے کیا؟ اب 8 سال کے ہیں، ہاتھ اٹھائیے. آج غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں جو نماز وقت پر نہ پڑھے اس کو 15 سجائے دے گا. کس کو؟ بے نمازی کو. کتنے سجائے دے گا؟ 15 سجائے دے گا. اور یہ میرا نے کہنا نہیں ہے بلکہ سرکار غوث اعظم کا فرمان ہے. کتاب کا نام ہے غنیمۃ الطالب، باضابطہ اس میں لکھا گیا ہے. اور یہ کتاب کسی اور کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ سرکار غوث اعظم کی ہے. یہ کتاب لکھی ہوئی کس کی ہے؟ سرکار غوث اعظم نے خود لکھا ہے یہ کتاب. اس میں کہا بے نمازی کو 15 سجائے دے گا. 15 اس میں 6 دنیا میں، 6 دنیا کے اندر، 3 مرتے وقت، 3 قبر کے اندر اور 3 قبر سے اٹھنے کے بعد. دنیا میں تو جانتے ہیں کہ اس کا نیک لوگوں میں حصہ نہیں ہے، اس کی کوئی نیک اعمال رب قبول نہیں کرائے گا، اس کی عمر سے برکتیں زائل کر دے گا، اس کی روزی میں اللہ رب العزت برکت نہیں دے گا، اس کے نیک لوگوں کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہی سب دنیا کی سزائیں ہیں. اور 3 سزائیں مرتے وقت یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو سخت پیاس محسوس ہوگی. اگر 7 سمندر بھی اسے پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہو سکتی ہے نا، اور اس کا روح سختی کے ساتھ نکالا جائے گا. یہ 3 سزائیں. اور قبر میں، قبر میں وہی 3 سزائیں ہیں. منکر نکیر آئے گا، ہے نا، اٹھا جانتے ہیں نا، دفن کرنے کے بعد کون آتا ہے؟ منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب کرتے، لیکن قبر اس کو دبا دے گا. بے نمازی کو قبر دبا دے گا. کیسا؟ ایسا ویسے نہیں دبائے گا کہ تھوڑا سا میرا ہاتھ وغیرہ جو دب گیا تو درد سے چلاتے، ایسا نہیں. ایسا قبر دبائے گا بے نمازی کو کہ ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، ہے کہ نہیں؟ تو آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں. سرکار غوث اعظم دیکھ رہے کہ میرا لنگر کھانے والا بے نمازی، میرا محفل میں بیٹھنے والا بے نمازی، تو زمانہ کیا کہے گا
کہ سرکار غوث اعظم کا نام نہیں رونے پہ نمازی ہے؟ اللہ اکبر، سوچئے ذرا، سوچئے۔ اور قبر سے اٹھنے کے بعد کی 3 سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے، سختی کے ساتھ لے گا، اور اس کو فرشتے گھسیٹ کر جنت کی طرف نہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں کہاں؟ سب سے نچلے طبقے میں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کا فرمان ہے، غوث اعظم کا فرمان ہے، اگر ایک دھوبی، ایک چور، ایک چوری کرنے والا غوث اعظم کے قریب ہو گیا ہے تو ولی بن کے اٹھا ہے۔ ایک دھوبی اگر غوث اعظم کا کپڑا دھویا ہے تو اسے قبر و حشر سے نجات ملتی ہوئی نظر آئی ہے۔ دھوبی کا واقعہ تو سنا ہوگا نہیں آپ نے کہ دھوبی کا جب انتقال ہو گیا قبر میں دفن کر دیا تو منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے، سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا ہوں، بس ایک ہی چیز میں جانتا ہوں کہ میں ایک ہی آدمی کو جانتا ہوں، وہ بھی کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے بلکہ شہنشاہ ولی سردار اولیاء حضرت غوث اعظم ہے، وہی اسی کا میں دھوبی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں کہ مولا آج ایک ایسے انسان آیا ہے قبر میں جو سوال کر رہا ہو، سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے بلکہ ایک ہی لفظ لگا کے بیٹھا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ غیب سے ندا آئی، اے میرے فرشتوں اسے چھوڑ دو، اس لیے چھوڑ دو کہ وہ کسی اور کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ میرا محبوب ولی غوث اعظم کا نام لے رہا ہے۔ بتائیے غوث اعظم کا مراتب، مرتبہ رب نے کتنا بلند کیا ہے۔ اور ایسے ویسے نہیں، ایک بات اور یاد آ گئی، آخری بات بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے معراج سے نوازا ہے، جانتے ہیں نا؟ اعلی حضرت نے فرمایا ہے، فتوی رضویہ میں فرمایا ہے، جلد 12 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12 پر ہے شاید، تو اس میں فرمایا اعلی حضرت نے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے لیے رب نے بلایا تو جو سواری آئی تھی نا براق، ہے نا، جو سواری آئی تھی براق، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے، جو ہی اپنا قدم مبارک اٹھایا ہے سوار ہونے کے لیے، فوراً سرکار سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم کی روح مبارک میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے اور اپنا کندھا پیش کیا ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے قدم مبارک میرے کاندھے پر رکھ کر کے آپ براق پر سوار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غوث اعظم کے روح مبارک کے کاندھوں پر اپنا قدم ناز کو رکھا اور یہ ارشاد فرمایا اور پھر بارگاہ سے غوث اعظم کو یہ نوازا کہ عبد القادر آج میرا قدم تیری قدم پر ہے، جاؤ یہ مقام تجھے دیتا ہوں کہ کل تیرا قدم تمام روئے زمین کے اولیاء کے قدموں پر۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہے، تمام ولیوں کے گردنوں پر سرکار غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں قبول فرمائے اور یہاں بھی سرکار غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے اور بروز محشر میں سرکار غوث اعظم کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔